بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے یہ جو ہماری یہاں اہم کرائسس پیش آئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ کچھ ہدایات، کچھ نصیحتیں، کچھ دل کی باتیں عرض کر رہا تھا، اور من جملہ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہو سکے تو اپنے گھروں کے اندر رہیں، کیونکہ اس میں آپ کی بھی حفاظت ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت ہے۔ ایک یہ بات عرض کی تھی۔ دوسری بات عرض کی تھی کہ استعینوا بالصبر والصلاح، کہ صبر کے ساتھ یعنی فزیکل جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی رکھو۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات جس کی طرف اس آدھے سیشن کے اندر آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ at the moment there will be a lot of people، بہت سارے لوگ اس طرح ہوں گے کہ جو آلریڈی ان کو بیماری شروع ہو گئی ہے، یا یہ اور وہ اپنے کچھ ڈیلی جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ وہ بڑے بوڑھے ہیں، نارمل حالات کے اندر وہ آہستہ آہستہ گھروں سے جا کر شاپنگ کے لیے یا اپنی جو دیگر ضروریات ہیں وہ پورے کرتے تھے۔ اب چونکہ بیماری آ گئی ہے یا یہ کہ کمزوری آ گئی ہے، they can't go out of the house، تو ان ونربل جو سوسائٹی ہے ان کا لک آفٹر کرنا، ان کی طرف ہماری توجہ دلانا اور ان کے اوپر نظر رکھنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ آف کورس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے پاس جا کر آپ اپنا وقت گزاریں، ان سے وائرس حاصل کر دیں یا آپ ان کو وائرس دے دیں، نہیں۔ آج کل فون وغیرہ کا سسٹم وغیرہ ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ میری اگلی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کچھ دیر سے یہ کالرز لائن پر آئے ہوئے ہیں، ان کالرز کی طرف جاتے ہیں، اور آپ بھی اگر کچھ کال کر کے اس موضوع کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم۔ کال کی طرف جاتے ہیں، پھر اس موضوع کی طرف واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ آن لائن ہیں، آن دی ایئر ہیں۔ اچھا، مولانا فضل اللہ صاحب، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں ضرور۔ کہ جو وائرس شروع ہوئی تھی 81 میں، انہوں نے یہ نکالی تھی اپنا ڈیٹولز اور دوسری چیزوں پہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے پورے اس میں پھیلی ہوئی ہے، یا ابھی یہ جو وائرس ہے یہ نئی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے انہوں نے میت جو ہیں وہ جلانے کا جو ہے انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بارے میں جو ہے آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ مسلمان کو جلانا کیا ہے۔ یہ کوئی جانی پہچانی جیسے آواز ہے؟ میرا نام گل داؤد ہے۔ بالکل پہچان لیا جی، بالکل پہچان لیا آپ کو، جزاک اللہ خیر جی۔ جی، نائس، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس کے بارے میں ذرا بہتر انشاءاللہ، بہتر جی۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ آلویز گریٹ ٹو ہیئر فرام یو جی۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو پوری دنیا پر، آمین۔ اور آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، اور جو اس وقت بیمار ہیں، اللہ ان سب کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جناب میں تو بس یہی کر رہا تھا، زیادہ کیا بات، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو کہ آج آپ جو آپ کا موضوع ہے آج، تو آفرین ہے آپ پر، جزاک اللہ خیر۔ اور تو اسی طرح یہ جو ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بات کی ہے نا جی، کہ یہ مسلمانوں کو اور یہودیوں کو یہ جلانے کی بات کرتی، وہ ٹھیک ہے، وہ میں بھی سوچتا تھا، لیکن ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مجھے نا کہیں سے کچھ وصول ہوئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ پلیز،
یہ میں اپنا بات کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت کہ میرے خیال سے نارتھ میں کوئی ہے ایم پی ہے ہماری مسلمان، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب گورنمنٹ نے اپنا یہ چینج کر لیا ہے مائنڈ، تو کہتے کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے ہم بالکل بھی. تو اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو، لیکن اٹ از ناٹ کنفرم، سو آئی ڈونٹ نو، پلیز ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ. تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے سیدھے راستے پر چلنے کی. اور آخری بات ایک چھوٹی سی یہ کہوں گا کہ میں بچوں جو آج کل کے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ ایسے وقت میں اپنے والدین کو نہ بھولیں. صحیح، ایبسلیوٹلی. کم سے کم انہیں فون کر کے ان کا حال پوچھتے رہیں. اٹس سو نائس یو براٹ دس اپ، کیونکہ اسی کی طرف میں اب اپنی جو بات ہے آپ کے فون کال سے پہلے شروع کر رہا تھا کہ ایلڈرلی کی طرف. سو اٹس سو نائس زیغم صاحب، یو آلویز برنگ اپ دا موسٹ اپروپریٹ ٹاپکس، سو اٹس سو نائس یو براٹ دس اپ. اٹس ویری نائس آف یو ٹو سے دیٹ سر، لیکن جو آپ کرتے ہیں نا واقعی وہ قابل تعریف ہے اور آفرین ہے کہ آپ آج ان حالات میں بھی آپ یہ پروگرام دے رہے ہیں. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کی عمر دراز کرے، اور تمام انسانیت جو جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں اپنی زبان میں رکھے، ہم سب کو معاف کرے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا، سوال کی طرف جاتے ہیں کیونکہ سوال اہم ہوتے ہیں، اور اٹس ویری نائس دیٹ یو براٹ دس ٹاپک اپ. آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس یہ پہلے سے بھی تھا، اور کافی لوگوں نے کتابیں بھی اس طرح دکھائی ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ کرونا وائرس. تو یہ قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بہت ہی اچھا کہ آپ یہ سوال لے آئے، اور اب اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کر دوں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ اور یہ جو کنسپیریسی تھیوریز آج کل کنسپیریسی تھیوریز جو شروع ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے اس وائرس کی جو اہمیت ہے، the threat of it, the seriousness of it, people have begun to not take attention towards that. لوگ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، کیوں کہتے ہیں یہ لوگوں نے پہلے سے لکھا تھا اس کے بارے میں. تو didn't understand. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرونا ہے اس کو اس انداز کے اندر سمجھ لیں کہ کرونا ایک فیملی ہے آف وائرسز. کرونا یہ فیملی آف وائرسز ہے. کرونا کی ایک یہ قسم ہے، کرونا کی ایک یہ قسم ہے، کرونا کی یہ قسم ہے، کرونا کی یہ قسم ہے. اس کو اس انداز میں سمجھ لو. کرونا از اے کائنڈ آف اے وائرس، اور پھر اس کی قسمیں ہیں. کرونا کی ایک یہ قسم ہے، اسی وجہ سے یہ جو آج کل پھیلی ہوئی ہے اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں. تو کچھ کرونا پہلے بھی تھی، جیسے ہمارے بھائی گلداؤد صاحب کہہ رہے تھے کہ 1981 کے اندر یہ بھی تھی. بالکل تھی. اسی وجہ سے بعض ڈیٹول کی جو بوتلیں ہیں اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ کرونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بعض بکس کے اندر لکھا ہے کہ فلاں جگہ کے اندر کرونا آئی ہوئی تھی، اس نے یہ کیا تھا. تو وہ مختلف قسم کے کرونا ہیں. یہ جو ابھی شروع ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے، یہ کرونا کی وہ وائرس ہے، کرونا کا وہ حصہ ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا. یہ کہیں سے نیا کرونا کا حصہ آیا ہوا ہے. تو اس پوری فیملی کے جو اس قسم کے وائرس ہوتے ہیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرونا کہتے ہیں. اور پھر کرونا کے اندر مختلف ہوتی ہیں. تو پہلے بھی تھی کرونا، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ویکسین، کوئی نہ کوئی اس کا علاج، کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے. بعد میں دوسری کرونا نکلی، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور تھی. کرونا کا ایک دوسرا حصہ نکلا، اس کو بھی ختم کر دیا. اسی وجہ سے وہ جو پرانی ڈیٹلز کے اوپر وہ کرونا تھی جو آپ کی ٹوائلٹس کے اندر، باتھ رومز کے اندر، اسی طرح اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے ان جگہوں کے اندر تو اس کے لیے تو علاج تھا. یہ جو نئی کرونا نکلی ہے، کرونا کا یہ نیا حصہ، اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے کووڈ-19. تو اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، یہ جو ابھی نکلا ہوا ہے. تو یہ جو لیٹسٹ نکلا ہوا ہے یہ پہلے نہیں تھا. یہ
کرونا کا جو فیملی کا حصہ ہے. تو یہ جو 19 نکلا ہے یہ پہلے نہیں تھا, یہ ابھی ابھی انہوں نے ڈسکور کیا ہے, اور چونکہ ابھی ابھی انہوں نے ڈسکور کیا ہے لہٰذا اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے, اس کی ویکسین ان کے پاس نہیں ہے, یعنی ڈاکٹرز جو اسپیشلسٹس جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں, اور اس کی ویکسین ابھی فی الحال جتنے بھی ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ویکسین, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ویکسین ہمیں مل جائے, کوئی نہ کوئی اس کا علاج مل جائے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں اس کا علاج ملا نہیں ہے, اس کو سٹاپ کرنے کے لیے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے, اس وقت تک اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی حفاظت کر لیں. That's the message at the moment. یہ بہت ہی اہم جو میسج جو باہر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا علاج, تو اس کرونا فیملی میں سے یہ جو ابھی حصہ نکلا ہے, یہ جو ابھی وائرس, یہ جو زہریلا اثر ابھی تک نکلا ہوا ہے, اس کا اثر نہیں, ورنہ کرونا فیملی میں سے بہت سارے پہلے بھی آئے ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی آئیں گے. جو پہلے آ چکے ہیں ان کا وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی علاج, کوئی نہ کوئی ڈس انفیکٹنٹ, چاہے ڈیٹل ہو چاہے اور چیزیں ہوں, اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ پوری تفصیل اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ دیکھو کتاب میں لکھا تھا کہ کرونا وائرس فلاں جگہ کے اندر لگ جائے گا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو جائیں گے, تو وہ کنسپیریسی ہے. دیکھو ڈیٹل کے اندر یا فلاں چیز کے اندر الکحل استعمال کے بعد یہ ہوتا ہے. تو وہ جو کرونا کا جو پہلے حصے تھے اس کے لیے تھا. یہ جو ابھی وائرس نکلا ہے زہریلا اثر, اس کا ابھی تک یہ نیا نکلا ہے, اس سے پہلے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور اچانک یہ کس طرح نیا پیدا ہو گیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. لوگوں کے پاس اپنی اپنی تھیوریز ہیں, لیکن کچھ مہینے پہلے انہوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ میت کی تدفین کی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے, یہودی جو نیشنز ہیں, قوم ہیں, ان کے لیے بھی, اسی طرح بہت مختلف اور بھی مذاہب ہیں, مختلف نیشنز ہیں, قومیں ہیں, ان کی یہاں بھی جو میت ہوتا ہے, انسان فوت ہو جاتا ہے, اس کو دفن کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو کریمیٹ کرتے ہیں, کچھ مذہب ایسے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ باڈی کو رکھ دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, آگ کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے, اور اس کی جو راکھ ہے عشز, اس کی جو راکھ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا اس کو دفن کر دیتے ہیں یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں, whatever they want to do with that as a mark of respect. اب حکومت نے شروع میں جب سائنٹسٹ کے ساتھ اور جو پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے جو کنسلٹنٹ ہے, جو ٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کے ساتھ جب مشورہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور سووں کی تعداد کے اندر اگر بالفرض لوگ فوت ہو گئے تو ان کو دفن اتنے جلدی کس طرح کریں گے. تو مشورہ یہ دیا گیا ان کو, کسی نے مشورہ ان کو دیا اور آپس کے اندر انہیں یہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ اس طرح کریں گے, سب کے سب کو جلا دیں گے, یہ آسان ہے کیونکہ سووں کی تعداد کے اندر آپ جلا سکتے ہیں. لیکن پھر جب مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا اور جو یہودی قوم ہے ان کو اور بہت سارے اور لوگوں کو, تو مجھے یاد ہے کہ ہم میٹنگ کے اندر, میں بھی اس میٹنگ کے اندر علماء کے ساتھ تھا, تو ہم نے اس وقت یہ کہا, اور کونسل فار ماسک کی میٹنگ تھی اور دیگر بھی بڑے پائے کے علماء تھے وہاں موجود, تو میں نے اس میں شروع سے بات چلائی. میں نے کہا کہ جلانا تو دین کے اندر, اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کسی بھی صورت کے اندر. اس سے پہلے بہت سارے مسائل انہوں نے پوچھے, دیگر بھی علماء وہاں موجود تھے, تو اس کے اندر یہ سوال ہوا کہ اگر بالفرض بہت سارے لوگ مدفون کرنے ہیں, دفن کرنے ہیں, تو ایک قبر کے اندر ایک سے زائد رکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو میں نے ان کو اس وقت یہ مشورہ دیا جو ہم وہاں علماء کے سامنے, اور چونکہ علماء اللہ عزت دے بڑی عزت کرتے ہیں, بات سن رہے تھے, میں نے علماء کو سمجھایا تاکہ وہ باقی کو بھی بتلا سکیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا تھا. ان کو ایویڈنس دی کہ جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو ایک قبر کے اندر ان کو دفن کیا گیا, اور پھر ان کا طریقہ یہ تھا کہ دفن کرنے کے بعد مٹی, دوسرے کو دفن کرنے کے بعد مٹی وغیرہ, پوری تفصیل تھی جو آن دی ایئر ابھی نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر قسم کے لوگ سنتے ہیں, بعض کے دل نرم ہوتے ہیں وغیرہ, تو آئی ہیو ٹو بی ویری سینسٹیو. تو اس کے اندر باقی بہت سارے مسائل تھے, اس کی ہم نے
جب بات چیت کی اور فیصلے کیے، لیکن کریمیشن مطلب یہ ہے کہ جسم کو جلا دینا، جیسے کہ کچھ بعض مذہبوں کے اندر اس طرح ہے اور کچھ لوگ کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا، اور باقی علماء نے بھی بعد میں اس میں فیصلہ کیا اور میری بیکنگ کی کہ ہم اس کو کسی صورت کے اندر کریمیشن یعنی جلانے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور پھر اس کو ایسکلیٹ کرتے ہوئے کاؤنسل فار ماسک نے جو منسٹرز ہیں ان تک ہماری یہ پورا لیٹر جو ہے، اور جو کاؤنسل فار ماسک کے جو صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے خط لکھے وغیرہ، کانٹیکٹ کیا، اور کرتے کرتے پھر جو یہاں کے ایم پی ہیں انہوں نے اس کو ٹیبل کیا موشنز کے اندر. اور آج الحمدللہ بات ادھر تک پہنچ گئی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان اور جو یہودی نیشنز اور باقی جو ہیں وہ اگر یہ چاہیں کہ ہمارے اس میت کو دفن کریں، ہم کریمیٹ نہیں کرنا چاہتے، تو وی ول ریسپیکٹ دیٹ ڈیسیجنز، ہم ان کی بات کو مان لیں گے اور ہم ان کو نہیں جلائیں گے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک قسم کی تسلی ہے. تو آج ہی میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ بات جو ہم نے ایک کمرے کے اندر 3 ہفتے پہلے اپنے علماء کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی، آج الحمدللہ 2-3 ہفتے لگے، لیکن آج وہ حکومتی سطح پر اس کو مان لیا گیا. اور ساتھی بڑی ہمیں دعائیں دے رہے تھے. تو اس کی وجہ سے اب جتنے بھی ملک کے اندر جہاں کہیں بھی اگر کوئی مسلمان فوت ہوئے، اور خاصتاً ان حالات کے اندر کہ جہاں بہت ہی زیادہ ہو جائیں اور اس کو کوپ نہ بھی کر سکیں، تو پھر بھی وہ کہیں گے کہ آپ کو ان تمام کو جلائیں گے نہیں، بلکہ ہم آپ کے مذہب کی، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم آپ کو ان کو دفن کرنے کے لیے چھوڑیں گے. تو اس لیے الحمدللہ ہمیں اس میں بڑی تسلی ہوئی ہے، اور حکومت کا ہم بڑا شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس بات کو مان لیا، سن لیا، اور ہماری ان جو ہم نے ان کے سامنے تجویزات پیش کی تھی ان کو مد نظر رکھا. So I was just saying that, just for those who may not be very fluent in Urdu, that some weeks ago when this pandemic started, we got together as ulama, and we, amongst the many questions that came in front, because as ulama it's important that we look in the future کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے, this could happen, and amongst those questions was that if there was mass deaths and there was a lot of bodies and it was difficult to bury them all at once, what is going to happen? So the question was cremation, and at that moment I spoke very firmly and I said, amongst the ulama we had the muftiyan hazrat, we had executive very, very great alims, and I explained to them that all the other questions that I've explained to you, that's fine with detail, but cremation is something that is unacceptable for a Muslim. And it was so nice that all the ulama over there, they backed me up and they said exactly what you are saying, we will go ahead with this. And then this motion from the Council for Masjids, we took it forward, and the president of the Council for Masjids wrote to the ministers, or alhamdulillah, after the long process, and the MP from Bradford, she tabled the motions, and today we have got assurances from the government that we will not cremate the Muslims, inshallah. Even if there's huge amounts of people that we need to, or bodies that we need to bury, that will not force us to cremate any of them. So the Muslims and the Jewish nation, the Jewish community, they can be at ease, and all those people who do not want to cremate their loved ones. So that was a question that was asked, and alhamdulillah we feel much, much better about it. باقی وقت بہت مختصر ہے, لیکن مختصر وقت کے اندر یہ میرے دوسرے آدھے پروگرام کا یہ اہم پیغام یہ تھا کہ ہمارے جو والدین ہیں, بڑے ہیں, چاچا ہیں, ماموں ہیں, all the elders in the community, whether they are Muslims or non-Muslims, ہمارے جو neighbors ہیں, we must keep an eye upon them in these testing times. ان سخت حالات کے اندر ہمارے کمیونٹی کے, ہمارے علاقے کے اندر جتنے بھی elderly ہیں, جتنے بھی بزرگ حضرات و خواتین ہیں, ان کا دیکھ بھال کرنا. if nothing else, just give them a phone call and ask how they are and if there is something that they need. I'm not suggesting, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے پاس جا کر آپ پورا وقت بٹھا کر ان سے وائرس لے لو یا آپ ان کو وائرس دے دو, اس طرح کی بات ہی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ان کو کسی شاپنگ کی ضرورت ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ بھال نہیں کیا اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوں, ان کو یہ وائرس لگا ہوا ہو یا وائرس نہیں ہے ویسے بھی بیمار ہوں.
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک فون کال کے ذریعے یہ ناک آن دا ڈور کی وجہ سے آپ ڈور کے اوپر ناک کر کے آنٹی انکل آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے دودھ لے آتا ہوں یا آپ کے لیے انڈے یا بریڈ یا آٹا یا رائس وغیرہ، تو پلیز آپ اس طرح کریں. ہمارے علاقے کے اندر and again چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، آپ ان کے پاس جا کر ان کا دیکھ بھال کریں. آج ہی کا واقعہ ہے، میں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمارے نیبرہڈ کے اندر ایک بڑی بوڑھی ہے، نان مسلم بڑی بوڑھی ہے، تو ان کے پاس جا کر ہم کھانا دے کر آئے. تو اس نے دور سے اس نے کہا کہ میں نزدیک نہیں آنا چاہتی ہوں. ہم نے کہا کہ ہم آپ کے دروازے کے اوپر رکھ دیں گے، یہ کچھ کھانا ہے، کوئی یہ بسکٹس وغیرہ ہیں، فلاں چیزیں ہیں، دودھ وغیرہ، آپ اس کو لے لو. تو اس طرح مطلب یہ ہے آپ اپنے ینگسٹروں کو بھی اس قسم کی ترغیب دو. آگے پتہ نہیں کتنے دنوں تک یہ بات چلتی ہے اور کسی کو کسی انداز کے اندر مدد آپ کرتے رہیں. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، کل ادھر سے بات آگے چلائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام حالات کو دور فرما. جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جو بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنی بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں یا اللہ ان تمام سے ہم سب کو نجات نصیب فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کا مخاطب مولانا فضل داد. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.